بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک ایسا تعویذ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس کی حاسدین سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری کبھی تو جسمانی اور کبھی روحانی ہوتی ہے۔ ان بیماریوں میں ایک بیماری حسد بھی ہے۔ اس کا شمار دل کی بیماریوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ بہت قدیم ہے اور اتنی خطرناک ہے، اس کا شکار انسان طبی موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جو انسان کسی کے وسائل کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرے اس انسان سے یہ نعمتیں چھین کر کے مجھے مل جائیں، یا پھر اگر مجھے نہ ملیں تو اس کے پاس بھی نہ رہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہی حسد کہلاتا ہے۔ یہ دل کی بیماری میں سے ہے۔ حسد کی بیماریوں میں سے ایک بیماری دل کی ہے اور بڑا عام مرض ہے۔ بہت کم آج کل کے معاشرے میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ زمین پر سب سے پہلا قتل ہی حسد کی وجہ سے ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اللہ پاک نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا تھا کیونکہ وہ پرہیزگار تھا، جبکہ قابیل کی قربانی کو اللہ پاک نے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ پرہیزگار نہیں تھا۔ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد کی بیماری پیدا ہو گئی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو چھوٹے بچوں سے جو ہے، آپ دیکھ لیں جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایک ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ یہ خود بہت لگ جاتی ہے۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے، حسد قتل جیسے عظیم کا گناہ بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی طرح بیماری لگ جائے گی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرور، تکبر، حسرت، غرض دنیا میں مجھ ہو یا نہ ہو ایک دوسرے سے بیزاری رہنا اور ایک دوسرے سے حسد کرتے رہنا، یہاں تک کہ بغاوت ہوگی اور پھر قتل بہت زیادہ عام ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کے خلاف بات نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندوں بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ اوپر تک چھوڑے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لوگ ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے اور حسد کرنے لگیں گے تو خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے اکثریت میں سے، ایک دوسرے لوگوں کی جو ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے ہیں، دوسرے کی خوبیوں سے جلتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اسی بیماری کی وجہ سے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، قتل و غارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تب ہی ہوتا رہے گا جب دلوں میں سے حسد ختم نہیں ہوگی، محبت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی،
ایمان اور حسد، اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ آدمی حسد نہیں ہوتا، وہ حاسدین ایماندار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے افضل اور بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق القلب، تو ہم جانتے ہیں زبان کا سچا، لیکن محموم اللقب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صاف متقی شخص جس کے دل میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ لوح قرآنی ہے، لوح قرآنی کا بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ لوح قرآنی اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ طاقت دی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی صرف اللہ پاک کے علاوہ نہ کوئی انسان جانتا ہے اور نہ ہی کوئی جان سکتا ہے۔ لوح قرآنی اگر آپ اس کو وضو کی صورت میں، ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وضو کی صورت میں لوح قرآنی کو آپ نے لکھنا ہے، لکھ کر کے لوح قرآنی کو آپ نے لکھ کر کے آپ نے اپنے گلے میں تعویذ جو ہے وہ بنا کر کے ڈال دینا ہے، اور تعویذ جب آپ بنا کر کے ڈال دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھیں گے۔ حاسدین کے حسد سے آپ کو اللہ پاک حفاظت فرما دیں گے۔ آپ نے لکھنا ہے، اس کو کسی بھی سیاہی والے پن سے ہے، اس کو تعویذ بنا کر کے آپ نے 8 خانوں میں، لوح قرآنی اس میں 9 خانے بنا کر 8 خانوں میں حرف یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ 9ویں خانے میں آمین لکھ دیں۔ یاد رکھے کہ مقتات کے معنی اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں لوح یا لوح قرآنی کا نہیں آیا، لیکن فرشتوں نے انہیں لوح قرآنی کا نام دیا اور ان کے خود ساختہ معنی ایجاد کر لیے، اور اس کے آگے آمین بھی لکھ دیا، گویا جیسا کوئی دعا ہے۔ یہ موس لوگوں کے، اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اسے گلے میں پہنیں تو آپ نے اس کو گلے میں پہنتے ہوئے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنی ہے، 10 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔